الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ ایک بڑی عجیب سے موضوع پہ بات ہوگی اور وہ عجیب سا موضوع ہے التفات. اسے عربی میں کہتے ہیں التفات. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا فنومینون ہے اور اس میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تقریباً ہر بڑی صورت میں استعمال ہوا ہے بلکہ چھوٹی صورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. پہلے التفات کا کانسیپٹ سمجھ لیں پھر اس کی کم از کم 2 یا 3 مثالیں اس حلقے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. التفات اصل میں کہتے ہیں کسی انسان کا ایک رخ سے دوسری طرف مڑنا. آپ کبھی کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ایک صوفے پہ 2 دوست بیٹھے ہیں, دوسرے پہ کچھ اور دوست بیٹھے ہیں. کچھ لمحوں کے لیے آپ ان سے بات کر رہے ہیں, پھر آپ ہٹ کے ان سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ ان سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ کا منہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یعنی آپ ایک گفتگو نہیں ہے, ایک بات چیت نہیں ہے, مختلف بات چیتیں ہو رہی ہیں, مختلف کانورسیشن چل رہی ہیں اور آپ کبھی اس میں حصہ لیتے ہیں, کبھی اس میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں. ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں التفات. اسے کہتے ہیں التفات. ہر انسان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو شاید انسان کو یہ خیال آئے کہ یہ تمام کلام اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے ہی پیش کیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کا کلام اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے پیش نہیں کیا گیا. خالص کبھی کبھار اللہ کا نقطہ نظر آتا ہے, لیکن کبھی کبھار فرعون کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی موسیٰ علیہ السلام کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی رسول کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے. مختلف نقطہ نظر ہیں, مختلف پرسپیکٹیو ہیں. اس کو ایک مزید مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نقطہ نظر کے بارے میں ایسی چیز بتاتا ہے اور ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مثال کے طور پہ اس غزوے کا ذکر کیا ہے جو سلسلے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, غزوہ خندق, جس میں ایک ڈچ اور ایک خندق کھودی گئی تھی. اب مسلمان اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب اس واقعے کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمت ہے اس کا ذکر کرو. اذ جاءتکم جنود, جب تم پر حملے کرنے کے لیے فوجیں آئیں. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی, ہوا بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم نہ دیکھ سکتے تھے. ریحا وجنودا لم تروها, ایک تو آندھی بھیجی. آندھی سے مقصد کیا ہے؟ باہر کیمپ لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے کہ مدینے پہ حملہ کریں. اب کیمپ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں کہیں چولہا جل رہا ہے, کوئی باربیکیو ہو رہا ہے. آندھی آئی اور وہ پورا چولہا جو ہے وہ پلٹ گیا. اب کیمپ کو آگ لگ گئی, جانور بھاگ گئے, مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ آندھی سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حملہ ہوا آندھی کا. وہ جنود لم تروها, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور مزید فوجیں بھیجی جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے, یعنی فرشتوں کی فوجیں, انہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور یہ تو ان کا حال جو کچھ تم کر رہے تھے مدینے کے اندر اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پورا ویو تھا, اس پر اللہ تعالیٰ کی پوری نظر تھی. بصیر کہتے ہیں اس انسان کو جس کی کسی چیز پر پوری نظر ہو. پوری نظر ہو یعنی میں پوری طرح سمجھتا ہوں کسی شے کو. بصیر ہوگا مثلا اگر آپ کہیں میں اس گھر کا بصیر ہوں, صرف یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ گھر نظر آ رہا ہے, اس گھر کا اندر باہر, اس کی فاؤنڈیشن, اس کا انٹیریئر, تمام چیزیں مجھے پتہ ہے اچھی طرح, مجھے پورا ویو ہے, پورا سکوپ ہے اس کا. اس اینٹیٹی کو, اس انسان کو بصیر کہا جاتا ہے. اسی سے بصیرت کا لفظ نکلا ہے. بصیرت جس کو کسی گہرائی میں بات سمجھ آتی ہو اس کے ہاں بڑی گہری بصیرت ہے. اس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے, عربی میں بھی استعمال ہے. ھذا الرجل ذو بصیرۃ, اس انسان میں بڑی بصیرت ہے یعنی بڑی گہری نظر ہے موازی پہ. اچھا, اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے تھے مدینے کے اندر اس پر اللہ تعالیٰ بہت پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا, بصیر تھا. اب اگلی آیت میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بصارت کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بصیر ہوتا ہے اور ہم بصیر ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے اوپر سے تمہارے اور نیچے سے تمہارے. کہنے کا مقصد ہے مدینہ کے بارڈر ہیں,
مدینہ کے بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے، صحابی کھڑا ہے فوجی، وہ یا تو ایک بارڈر پہ کھڑا ہوگا یا دوسرے بارڈر پہ کھڑا ہوگا. ایک فوجی دونوں بارڈر کو دیکھنے سے تو رہا، کیونکہ وہ دونوں مختلف شہر کے دوسرے حصے ہیں، ایک اس انتہا پہ اور دوسرا دوسری انتہا پہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ویو ہے، اس ویو سے وہ بتا رہے ہیں اپنے کیا نام ہے نقطہ نظر سے بتا رہے ہیں کہ کچھ فوجی تمہارے اوپر حملہ کرنے اوپر سے آ رہے اور کچھ نیچے سے آ رہے. اب کون ہے ایک انسان جو فوج کو دیکھ سکے اوپر سے آتے ہوئے اور نیچے سے آتے ہوئے، اس شمالی اور جنوبی دونوں بارڈرز کو ایک دفعہ میں دیکھ سکے؟ یہ انسان کے لیے تو ممکن ہے نہیں. اس کو آپ کہیں گے ایریل ویو. کوئی ہیلی کاپٹر سے یا ہوائی جہاز سے ویو دیکھ لے تو اس کو شاید نظر آتا ہو کہ دونوں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ بھی کبھی جہاز میں لینڈ کر رہے ہوں تو اگر بڑا شہر ہو تو آپ کو شہر کے پورے کونے نظر آتے ہیں؟ نہیں، شہر کہاں ختم ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی ہماری بھی اتنی بصیرت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک ویو دکھا دیا کہ دیکھو فوجیں اوپر سے بھی آ رہی تھیں، نیچے سے بھی آ رہی تھیں، اس طرف سے بھی آ رہی تھیں، اس طرف سے بھی آ رہی تھیں. اب اگلا حصہ آیت کا دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر بدلتا ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلقوں تک اتر آئے تھے. ایک ہی آیت میں مختلف نقطہ نظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں، ایک اوپر سے، ایک شکل کا، ایک دل کا اور ایک خیالوں کا. اور پچھلی آیت میں تھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، دیکھو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کی اللہ تعالیٰ کو پوری نظر اللہ تعالیٰ کی پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھا. اس کا ایک تھیسس پریزنٹ کیا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نظر کیسی ہوتی ہے، کیسے دیکھتا ہے خدا تمہارا، سبحان اللہ. تو یہ پہلی مثال تھی التفات کی. دیکھیں کیمرہ بدل رہا ہے. دوسری مثال التفات کی بڑی دلچسپ سی مثال ہے. قرآن میں کیا بنی اسرائیل سے خطاب ہے؟ یعنی ڈائریکٹ خطاب ہے. کیا انہیں نام سے پکار کر ان سے بات کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے. ہاں، یا بنی اسرائیل تو کہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد سن لو. ہمیں بھی ڈائریکٹلی پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے کبھی اور سے بات کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس آیت کو ذرا سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس عظیم آیت میں تقریباً 2/3 آیت جو ہے اس کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے. 2/3 ایک ہی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور ان سے ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے تم پر بادل بھیجے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر میں نے منہ اور سلوہ کی نعمتیں دیں. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ان اچھی چیزوں سے جن کا رزق میں نے تمہیں دیا ہے ان سے کھاؤ، اچھی چیزوں کو کھاؤ. اب کھاؤ، تم پر بادل بھیجے، تم پر منہ سلوہ بھیجا اور تم کھل کر کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ. یہ آپ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اب اسی آیت میں بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی قطع کے فوراً ہی ایک دم سے التفات آتا ہے، ایک طرف سے رخ بدلتا ہے آیت کا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے تھے. انہوں نے میری توقع یہ تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر بادل چھائے گئے، تم پر منہ و سلوہ کی نعمت آئی، تم سے کہا کھاؤ اور پیو، کھاؤ جو اچھی چیزیں کھاؤ. تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ہی ظلم کیا. تم تک ہی بات رہتی، لیکن ایک دم تم والی بات ختم. ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم ڈھائے. تم لوگوں کو میں نے جواب سکھائے، تم لوگوں کے ساتھ میں نے دہرائی کی بار بار، یہاں تک کہ میں نے تمہیں ایگزام کی کاپی بھی دے دی اور اس کے ساتھ آنسر کی بھی دے دی. تم لوگ پھر بھی فیل ہو گئے. کس قسم کی نکمے لوگ ہو تم لوگ. برا مت ماننا، میں مثال دے رہا ہوں. اچھا، اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، لیکن جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو ڈانٹ رہا ہوں تو سن کون رہا ہے؟ وہ لوگ. لیکن وہ لوگ خوش نہیں ہیں. وہ لوگ اس بات سے مسکرانے لگے. دیکھو ذرا ان کی کھینچ رہے ہیں آج نا. یہاں کسی کو خوشی نہیں ہے. پتہ کیوں خوشی نہیں ہے؟ کل تم بیچاروں کا امتحان ہے، آج ان کی کھچائی ہو رہی ہے، پرسوں تم ذبیحہ ہوگے. یہی بات ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا.
تو بات تو آپ سے کی جا رہی ہے، لیکن ڈر وہ لوگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا تو معاملہ، آپ کا تو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، وہ بیچارے ابھی بھی حیات ہیں، تو ان کو خوف لگا ہوا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا. سمجھ رہے نا بات؟ تو اب دیکھیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. دیکھو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب میں نے جو مڑ کے اس طرف بات کی، ان کی طرف اشارہ کر کے بات کی، تو اسے التفات ہی کہیں گے نا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں بادل دیے، منہ سلوہ دیا، کہا کھل کے کھاؤ. انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی. یہ بات اب کس سے کی جا رہی ہے؟ مسلمان سے کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے کہ بنی اسرائیل بھی سن رہے ہیں اور مسلمان بھی سن رہے ہیں، اور کہیں غلطی سے مسلمان یہ سن کے یہ نہ سمجھ لے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی تو بڑی کھینچی ہے قرآن میں، اف ان کا تو بڑا ان کا تو نمبر آیا ہے قرآن میں. ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی میاں، ان کی تو باری گزر چکی، ان کا تو جنازہ نکل چکا. اصل بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی باری ہے صاحب، آپ کی باری ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے تھے. سن لو اچھی طرح، یہ ہے التفات قرآن کا، بڑی عظیم شے ہے، اور یہ بہت دھیان رکھنے کی بات ہے. اگر دھیان نہ رکھے نا انسان التفات پہ، تو اندازہ نہیں ہوتا بات کیا کی جا رہی ہے. آج صبح میں سورہ احقاف کی آیت پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں نے مکے والوں سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے تمہارے ارد گرد کے بہت سارے گاؤں میں نے برباد کیے ہیں. تمہارے ارد گرد کے بہت سارے قریے تھے جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی، اور میں نے انہیں تس مس کر دیا، بالکل ختم کر دیا. اور پھر میں نے مختلف قسم کی آیات تمہارے سامنے پیش کی ہیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ایک طرح کا درس نہیں دیا، مختلف طرح کے درس دی ہیں. ایک طرح سے بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بہت مختلف طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں. بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ تمہارے ارد گرد کے گاؤں میں نے برباد کیے ہیں، بہت طرح سے بات سمجھائی ہے تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں. یہ نہیں کہا تاکہ تم لوگ واپس آ جاؤ، بات تو تم سے شروع ہوئی تھی. یہ وہ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف قریش سے بات کی جا رہی تھی. دیکھو تمہارے ارد گرد کے بڑے گاؤں برباد ہو چکے، تمہارے لیے بھی بہت ساری آیات آ چکی. کس لیے چکی؟ تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. اے نبی تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. یعنی اب وہ تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہے، اب رسول سے بات کی جا رہی ہے. یہ التفات ہے. ایک دم سے کیمرہ بدل جاتا ہے. اب اس کیمرے کو بدلنے میں اور نقطہ نظر بدلنے کی ہمیں اصل میں پتہ ہے کیوں عادت ہے؟ کیونکہ ہم فلمیں بڑی دیکھتے ہیں. فلم میں اور ڈرامے میں اور ٹی وی پروگرام میں بار بار کیمرہ اینگل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیمرہ اینگل بدل رہا ہے. اگر ایک ہی کیمرے پہ ایک ہی اینگل پہ سارا ڈرامہ رہے تو انسان بور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو نئی جدید فلمی ٹیکنیک ہے، لیکن یہ جدید فلمی ٹیکنیک نہیں ہے، اس کا استعمال قرآن میں ہے. قرآن میں ہے. نقطہ نظر بار بار بدلتا جاتا ہے. جب انسان کو اس بات کا احساس نہیں رہتا اور وہ صرف ترجمے میں قرآن پڑھتا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے، تو اس کو ایک دم سے عجیب سا لگتا ہے یہ بات کیسے بدل گئی؟ ابھی تو کچھ بات ہو رہی تھی، اب کچھ اور ہو رہی ہے. اب یہ تھا، اب یہ ہو گیا. لیکن جب آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فوراً پاز کر کے، یا ابھی تو ایک جھگڑا ہو رہا تھا، یہ دوسری طرف کیمرہ کہاں چلا گیا، وہ پرانی بات کہاں گئی؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، بڑے خوش ہوتے ہیں یار اس پروگرام میں کیمرہ مین نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کبھی کبھار بات ہوتی ہے غائب سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس کی بات ہو رہی ہے اور پھر فوراً تم پر بات آ جاتی ہے. قرآن میں یہ بڑا زبردست فینومینن ہے. اس کی میں صرف آپ کو ایک سلی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو خود ہی آپ ڈھونڈے کہاں ملے آپ کو مثال قرآن کے اندر. میں کلاس میں آیا غصے میں، کیونکہ ایک طالب علم نے چیٹنگ کی ہے امتحان میں. اب میں ایسے پیپر اپنے ایسے کر کے، کچھ لڑکے سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا. وہ ایسے عقلمند حضرات ہیں ہماری کلاس میں جن کو کچھ اندازہ نہیں کہ میں بھی پتہ کر سکتا ہوں کہ گوگل سے آپ نے کہاں سے ایسے چوری کیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑا اپنے آپ کو پھیلا ہوا سمجھتے ہیں. اب میں کچھ حضرات، وہ لوگ، اب جس نے کی تھی چیٹنگ اس کو تھوڑا سا تو احساس ہے شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا ہے، اس میں امید بھی ہے کہ شاید کسی اور کی طرف انگلی اٹھ جائے. ابھی تک، اور جو بالکل ہی لاپرواہ ہے اس کو تو وہ تو ویسے ہی کلاس میں دھیان نہیں دیتا،
تو وہ یہ بات بھی نہیں سن رہا. اب میں کچھ لوگ کے درمیان کہتا ہوں عبد الکریم ادھر آنا ذرا. اب وہ اور کچھ لوگ سے بات ایک دم کہاں گئی؟ تم پر گئی. اب وہاں وہ سے جب تم پر بات جاتی ہے فوراً تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ ایک دم سے انسان گھبرا سا جاتا ہے. میرے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ میری واقعی مجھے؟ ہاں ادھر آنا ذرا. اوف. اور یہ کیونکہ میں ٹیچر ہوں، پروفیشنلی میں ٹیچر ہوں اور مجھے یہ کرنے کا بہت شوق ہے. چیٹنگ ہو نہ ہو میں جسٹ رینڈملی بغیر کسی وارننگ کے کسی نہ کسی کو میں پکڑ کے ادھر آنا ذرا، کچھ بات کرنی ہے. کوئی نروس لگ رہا ہو نا اسے میں خاص کر کرتا ہوں تنگ، اس میں ذرا آپ سے بات کرنی ہے ذرا. استاد از ایوری تھنگ اوکے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں کہتا ہوں انشاءاللہ ذرا آفس میں آ کے بات کرنا، الگ سے بات کرنی ہے تم سے. اب وہ آ کے بیٹھے گا، میں آگے سامنے اپنے آفس میں آ کے میرے سامنے کچھ خالی کاغذات ہیں لیکن میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے بڑی اہم اس میں کوئی فائل میں نے تیار کی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھتے وہ بیچارہ نروس بیٹھا ہوا ہے. پھر میں اس سے کہتا ہوں اچھا میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایسا کرو تم دروازہ پہلے بند کر دو. پھر وہ دروازہ بند کرتا ہے. پھر میں اس سے کہتا ہوں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور کیپ اٹ اپ، اب جاؤ. لیکن بلانے سے اور یہ کسی کو ایک دم سے پکارنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک خوف آتا ہے، ایک وحشت داری ہو جاتی ہے انسان پہ. میری باری. یہی فینومینان قرآن میں استعمال ہوا ہے سبحان اللہ. اور اس پہ سے ہم ایسے گزرتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہ وہ سے تم پر کیسے بات چلی گئی؟ اٹس all of it is psychological. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.